پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سیارچے یعنی ایسٹرائڈز اور شہاب ثاقب یا شہابیے یعنی میٹرائڈز کیا ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دمدار تارے یعنی سنو بال یہ کیا ہوتے ہیں۔ دمدار تاروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ برف اور گرد کے چھوٹے مرکزے یعنی کور پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انہیں برف کے گرد آلود گولے یعنی ڈرٹی سنو بال بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی دمدار تارا سورج کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا مرکزہ یعنی کور بخارات پر مشتمل روشن بادل یعنی کوما اور دم تشکیل دیتا ہے جو ہمیشہ سورج کی مخالف سمت میں رہتی ہے۔ مرکزہ اگرچہ چند کلومیٹر قطر پر مشتمل ہوتا ہے مگر اس کے گرد روشن بادل کا غلاف یعنی کوما 10 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ ریڈیس پر محیط ہو سکتا ہے۔ نظام شمسی سے منسلک دمدار تاروں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اوٹ بادل نامی جگہ پر تشکیل پاتے ہیں جو سورج سے تقریباً 1 نوری سال کی مسافت پر واقع ہے۔ کبھی کبھار اوٹ بادل سے بے قرار ہو کر نکلنے والے دمدار تارے سورج کی طرف آ نکلتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سیارے کی گریویٹیشنل فورس دمدار تارے کو کھینچ کر اپنے قریب مگر بہت زیادہ بیضوی مدار میں کر لے جو مقررہ میعاد کے لیے سورج کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ اوٹ بادل کا نام اسے دریافت کرنے والے ڈچ ماہر فلکیات جان ہینڈرک اوٹ کے نام پر رکھا گیا۔ یہ بادل جمی ہوئی گیس اور گرد و غبار سے بنا ہے اور سورج سے 1.5 لائٹ ایئر کے فاصلے پر واقع سورج ہی کے گرد محو گردش ہے۔ اسے 1950 میں دریافت کیا گیا۔ متعارف دمدار تاروں کی سب سے اچھی مثال ہیلے کا دمدار تارا ہے یعنی ہیلے کومیٹ جس کی سورج کے گرد ایک گردش کا دورانیہ 76 سال پر محیط ہے۔ ہیلے کے دمدار تارے کا نام برطانوی ماہر فلکیات ایڈمنڈ ہیلے کے اعزاز میں رکھا گیا جس نے 1758 میں اس دمدار تارے کی سورج کی طرف واپسی کی کامیاب پیشن گوئی کی گئی تھی۔ ایڈمنڈ ہیلے کے نام سے منسوب دمدار تارا جو اپنے بہت زیادہ بیضوی مدار کے باعث ہر سال 76 سال بعد منظر عام پر آتا ہے اور اس کے بعد خلا کی وسعتوں میں کھو جاتا ہے۔ ہیلے نے اسے 1682 میں دیکھا اور پیشن گوئی کی کہ یہ 76 سال بعد 1758 میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اس کی تحقیق سے یہ بات طے ہوئی کہ دمدار تارے مخصوص مدت کے بعد سورج کے گرد واقع اپنے مدار میں لوٹ کر آتے ہیں۔ آخری دفعہ یہ 6 فروری 1986 کو سورج کے قریب آیا۔ اس دوران بہت سے خلائی جہاز یعنی پروبز اس کے تعاقب میں بھیجے گئے جنہوں نے انتہائی قریب جا کر اس کا مشاہدہ کیا اور تصاویر اہل زمین کو ارسال کیں۔ اس کے آلو جیسے مرکزے یعنی کور کی لمبائی 15 کلومیٹر جبکہ چوڑائی 8 کلومیٹر ہے اور وہ زیادہ تر برف پر مشتمل ہے۔ اس دمدار تارے کا مشاہدہ 240 قبل مسیح سے ہر 74 سے 79 سال کے وقفوں کے بعد کیا جاتا رہا ہے جس کا باقاعدہ ریکارڈ چین اور جاپان کی قدیم تاریخی کتب میں محفوظ ہے۔ آئندہ اسے 2061 میں دیکھا جا سکے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر دمدار تارے مقافی مدار یعنی پیرابولک آربٹ کے حامل ہوں جو سورج کی طرف محض 1 دفعہ ہی آتے ہوں اور پھر ہمیشہ کے لیے نظام شمسی سے دور کھو جاتے ہوں۔ دمدار تارے اپنے راستے سے بھٹک کر حادثاتی طور پر زمین سے ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جون 1908 میں رونما ہوا تھا جب سائبیریا کے کم آباد علاقے ٹینگسکا میں ایک عظیم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں میاک وسیع و عریض رقبے کے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ ممکن ہے کہ اس قدر غیر معمولی تباہی کا باعث
عام طور پر زمین سے ٹکرا کر گڑھا پیدا کرنے والے شہابیے کی بجائے کسی چھوٹے دمدار تارے کا مرکزہ ہو۔ روس کے بے آباد سرد شمالی علاقے سائبیریا میں واقع سٹونی ٹنگسکا نامی دریا کے شمال میں 30 جون 1908 بروز منگل ایک عظیم دھماکہ ہوا، جس کی آواز 800 کلومیٹر دور تک بآسانی سنائی دی اور پوری دنیا کی سکیلز پر اسے ریکارڈ کیا گیا۔ یہ دھماکہ سورج کی سی چمک رکھنے والے دمدار تارے کی زمین سے ہونے والی ٹکر کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ دھماکے کے مقام سے 40 کلومیٹر دور تک کے تمام درخت اکھڑ کر دور جا گرے اور 1000 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود درخت اور ہر طرح کے جاندار زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس دھماکے سے کثیر مقدار میں گرد و غبار اڑا، جس سے روس اور یورپ کے بہت سے ممالک میں ہفتوں طلوع آفتاب کا منظر بڑا دلنشین نظارہ پیش کرتا رہا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حال ہی میں 19 جنوری 2000 میں پیش آیا تھا، جب اسپین میں برف کے عجیب و غریب گولے گرنے سے بعض گھروں کی چھتوں میں سوراخ ہو گئے۔ ان گولوں کا قطر 8 انچ اور وزن 4 کلوگرام کے لگ بھگ تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ برف کے وہ گولے کسی دمدار تارے کے ٹکڑے تھے جو بھٹک کر زمین کی طرف آ نکلے۔ زمین کی فضائی حدود میں داخلے کے وقت ان کی جسامت خاصی بڑی ہوگی، تاہم سطح ارض سے ٹکرانے سے قبل ہوا کی رگڑ سے جھلس کر ان کی جسامت اور وزن میں اس قدر کمی واقع ہو گئی کہ وہ کوئی خاص قابل ذکر تباہی نہ مچا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔